دوستو آپ کو آج کی اس تحریر میں ایسی عورت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہسٹری بتانے والے جس عورت کو بھلے ہی اردو ہندی زبان والے لوگ علاقے والے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن عرب میں رہنے والے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں مصر کی ہسٹری کی سب سے خوبصورت ملکہ یعنی کلوپیٹرا کے بارے میں، جس نے ایک ہی وقت میں لمبے عرصے تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ مصر کی ریاست پر حکومت کی تھی۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کلوپیٹرا کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی یا پھر اس کے لمبے عرصے تک حکومت کرنا نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کے دوسرے اہم پہلو تھے۔ اس ملکہ نے جہاں ایک طرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے دو سکے بھائیوں سے شادی کر لی تھی، وہیں دوسری طرف موقع ملنے پر انہی دونوں بھائیوں کو قتل بھی کروا دیا تھا جن سے ان کی شادی کی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، مصر کے اس حسین ملکہ نے اپنی پوری زندگی میں ایسے کام کیے گئے جن کے بارے میں سن کر آپ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ کی شہرت کا اندازہ صرف اس بات پر لگا سکتے ہیں کہ اس ملکہ کو گزرے ہوئے آج لگ بھگ 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ہسٹری کو لوگ اتنے ہی شوق سے پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں جتنی شوق کے ساتھ آج آپ سن رہے ہیں۔ سال پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو مصر کی ملکہ کلوپیٹرا کے بارے میں کے اوپر بہت ساری موویز اور ڈیویڈیز بنی ہیں، لیکن 1963 میں بننے والی مووی سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ 1963 میں کلوپیٹرا کے اوپر جو مووی بنائی گئی تھی وہ ہسٹری میں اس وقت تک کی دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی مووی ثابت ہوئی۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے کلوپیٹرا کی رویل ہسٹری کے بارے میں تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے کی تھی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب 23 میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 323 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے حکمرانوں میں ایک حکمران اسکندر کی موت ہوئی تھی۔ اسکندر کی موت کے بعد کیونکہ اس کا کوئی بھی زندہ وارث موجود نہیں تھا، اسی لیے اس کی پوری سلطنت کے سارے گورنرز نے آپس میں ہی بانٹ لی۔ اس طرح سے مصر کا پورا علاقہ اسکندر اعظم کے ایک وفادار گورنر جس کا نام پٹولمی تھا اس کے حصے میں آیا۔ بس یہیں مصر میں ایک نئی حکومت کا آغاز کیا گیا، ایک ایسی حکومت کے جس نے اگلے 300 سالوں تک مصر پر راج کیا۔ دوستو، تو مصر نے سلطنت میں شروع میں تو بہت اچھے تھے اور عقل مند حکمران آئے، لیکن آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا سلطنت میں آنے والے حکمران بھی عیاش بزدل ہونے لگے۔ اب آہستہ مصر کی یہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ جب پوری دنیا میں روم کی سلطنت کا بول بالا تھا اور میں روم سلطنت دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن کر ابھری تھی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں کو اپنی سلطنت کے اندر سمیٹتی جا رہی تھی۔ مصر کی کمزور سلطنت کے بزدل بادشاہوں کو جب محسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ اب بھی روم سلطنت سے نہیں بچ پائیں گے، تو ان لوگوں نے روم سے لڑنے کی تیاری کرنے کی بجائے انہیں اپنا خزانہ دینا شروع کر دیا۔ مال و دولت دیکھ کر انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، اور اس طرح سے وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں گے، اور اس طرح سے وہ لوگ اپنی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن دوستو، اس طرح سے بھلے بھی مصری کی سلطنت لیکن وہ حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت کلوپیٹرا کا باپ سلطنت کی گدی پر بیٹھا، اس وقت تک مصر کی یہ سلطنت حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب چکی تھی۔ کلوپیٹرا کے فادر کی موت کے بعد اس کی بڑی بیٹی یعنی کلوپیٹرا اور اس کا چھوٹا بھائی جس کا نام پٹونی تھا، دونوں مصر سلطنت کے اگلے وارث بنے، یعنی دونوں مل کر مصر سلطنت کے اگلے حکمران بنے۔ اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ حالانکہ دوستو، سکے بہن بھائی کی شادی کے بارے میں سن کر آپ بہت حیران ہوں گے، لیکن یہ حیرانی کی بات نہیں۔ مصر سلطنت میں ایسی باتیں عام ہوا کرتی تھی، کیونکہ مصر کی تہذیب میں اسے ایک جائز کام سمجھا جاتا تھا، تو یعنی ایک صحیح اور اچھا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس کام کو اکثر اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کیا جاتا تھا، تاکہ ہماری سلطنت شادی کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہ جا سکے۔ دوستو، کلوپیٹرا اور اس کے چھوٹے سکے بھائی کی یہ شادی شدہ زندگی کچھ دنوں تک بہت اچھی چلتی رہی، لیکن پھر آہستہ ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہوتا شروع ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا جھگڑا آہستہ اتنا خطرناک روپ دھار گیا کہ ایک وقت بھی آیا کہ کلوپیٹرا کے اپنے چھوٹے بھائی سے جان بچانے کی خاطر راتوں رات مصر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ انتظار کیجیے گا باقی پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں۔
اور ضرور دیکھیے گا۔